طالبات السلام علیکم۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے زعفران کے بارے میں جانکاری فراہم کی تھی اور اس کے جو مشقی سوالات تھے وہ مشقی سوالات کے بارے میں بھی جانکاری آپ تک پہنچائی، اور زعفران کا جو سبق تھا اس کے اندر جو نئے الفاظ تھے ان نئے الفاظ کا معنی بھی آپ تک پہنچانے کی کوشش کی۔ امید ہے کہ آپ نے اس لیسن کو دیکھا ہوگا اور اپنی کتاب بھی دیکھی ہوگی۔ اور آج کا جو ہمارا سبق ہے یہ ہے کمپیوٹر کا ارتقائی سفر۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے یہ کمپیوٹر کا ارتقائی سفر ہے، اور آپ کی کتاب پر یہ پیج نمبر 100 پر درج ہے۔ مہربانی کر کے آپ اپنی کتاب کھولیں گے اور دیکھیں گے پیج نمبر 100 پر یا صفحہ نمبر 100 پر آپ کا سبق کمپیوٹر کا ارتقائی سفر درج ہے۔ آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کمپیوٹر کا ارتقائی سفر۔ تو کمپیوٹر آپ نے دیکھا ہوگا، آپ جانتے بھی ہیں کسی حد تک اس بارے میں کہ کمپیوٹر ایک ایسی مشین ہے جو حساب لگانے کا کام کرتی ہے، گٹھا اور جوڑ کا کام کرتی ہے۔ گویا کہ یہ ایک برقی ذہن ہے جو بہت تیزی سے سوالات کا جواب دیتی ہے، کام کرتی ہے۔ اب اس کو صرف حساب لگانے، گٹھا اور جوڑ تک محدود نہیں رکھا گیا ہے، بلکہ آج کل کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہوائی جہاز کو بھی کمپیوٹر کی مدد سے اڑایا جاتا ہے۔ خلائی سفر میں بھی کمپیوٹر کا استعمال کیا گیا ہے اور کیا جاتا ہے۔ کارخانوں میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے، بینکوں میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے، چھاپ خانوں میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ گویا کہ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں اس کا استعمال نہ ہوا ہو، اور جس کا زندگی کے ہر شعبے میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ گویا کہ اب اس کا کام محدود نہیں رہا ہے گٹھا اور جوڑ تک یا حساب لگانے تک، بلکہ اگر ہم دیکھیں گے مصوری کے میدان میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ گانے بجانے کی دھنی اس سے بنائی جاتی ہیں۔ گویا کہ زندگی کے ہر شعبے میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ ہزاروں سال پہلے چین کے اندر بھی ایک معمولی سمجھو وہ مشین جیسی ہوتی ہے، اباکس اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اس میں 10 تاریں لگی ہوتی ہیں اور 10 تاروں میں 10 گٹھے لگائے گئے ہیں، اور انہی سے حساب کتاب کیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے آج بھی کہیں اسکولوں میں جو دور دراز کے علاقے ہیں وہاں بھی اباکس کا استعمال کیا جاتا ہو، لیکن آج کل کے زمانے میں 1919 میں الیکٹرانک کمپیوٹر کی ایجاد ہوئی، اور جب کمپیوٹر کی ایجاد ہوئی، الیکٹرانک کمپیوٹر کی ایجاد ہوئی، تو پھر اس سے صرف سمجھو حساب کتاب کا ہی کام نہیں لیا جاتا تھا، بلکہ اس سے بہت سارے کام لیے جاتے تھے۔ یعنی
بہت سارے معلومات اس میں ریکارڈ کیے جاتے تھے، شطرنج بھی کھیلا جاتا تھا، موسیقی کی دھنی بھی اس سے بنائی جاتی تھی۔ تو گویا کہ یہ اب حساب کتاب تک اس کا کام محدود نہیں رہا ہے، بلکہ اس مشین کو وسیع تر مفادات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب کمپیوٹر کی ہمارے پاس دو قسمیں ہیں۔ ایک کمپیوٹر ہے ہمارا جس کو ہم ڈیجیٹل کہتے ہیں، جس کو کہ حساب کتاب لگانے میں استعمال کرتے ہیں، اور دوسرا ہمارا جو کمپیوٹر ہے اس کو انالوگ کمپیوٹر کہتے ہیں، جس میں ناپ تول کا سسٹم ہوتا ہے، یعنی ناپ تول کے کام کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہمارا جو اب دیکھتے ہیں کہ یہ الیکٹرانک جو یہ کمپیوٹر ہے یہ کس طرح کام کرتا ہے۔ یہ بجلی کی کرنٹ سے چلتا ہے۔ اگر بجلی کی کرنٹ اس میں نہ ہو تو پھر یہ اپنا کام بند کر دیتا ہے، یہ کام نہیں کرتا ہے۔ لیکن بجلی کی کرنٹ جو ہے یہ چلتی ہے روشنی کی رفتار سے۔ کمپیوٹر کے اندر جو بجلی کی کرنٹ ہوتی ہے وہ اس کی جو رفتار ہوتی ہے وہ روشنی کی رفتار کے برابر ہوتی ہے۔ اب آپ بتائیں گے کہ روشنی کی کیا رفتار ہے؟ روشنی کی رفتار ہے 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر۔ تو اسی انداز سے اسی رفتار سے، روشنی کی رفتار سے ہی یہ جو کرنٹ ہے اس کے اندر چلتی ہے کمپیوٹر سے، اسی لیے یہ تیزی سے کام کرتی ہے۔ یہ مشین بھی تیز کام کرتی ہے کیونکہ کرنٹ بھی بہت تیزی سے چلتی ہے، روشنی کی رفتار سے چلتی ہے۔ تو اب ہمارے پاس جو ہے نا، ہمارے پاس اب تو الیکٹرانک کمپیوٹر ہی نہیں رہا، بلکہ اس سے بھی بڑے بڑے کمپیوٹر بنائے گئے ہیں۔ سپر کمپیوٹر بنایا گیا ہے، ہائیبرڈ کمپیوٹر بنایا گیا ہے، یا کوانٹم کمپیوٹر بنایا گیا ہے، اور ان سے تحقیقات جاری ہے۔ سائنسدان جو ہیں یا سائنسی کھوج میں جو لگے ہوئے ہیں وہ کوانٹم کمپیوٹر کا ہی زیادہ تر استعمال کرتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں ہمارا جو یہ کمپیوٹر ہے اس کے جو حصے ہیں، یہ 5 حصے ہیں اس کے۔ پہلا والا حصہ جو ہے نا اس کو ہم ان پٹ کہتے ہیں، یعنی جو کچھ ہمیں اس کمپیوٹر کے اندر ڈالنا ہو وہ ڈال دیتے ہیں۔ اور دوسرا حصہ جو ہے نا وہ ہے اس کا میموری کا حصہ، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ ہے اس کا اس کو ہم کہتے ہیں حساب کتاب کا حصہ، اور چوتھا حصہ جو ہے اس کو ہم کنٹرول یونٹ کہتے ہیں، اور 5واں حصہ جو ہے وہ آؤٹ پٹ کا ہے، یعنی جو کچھ ہمیں مطلوب ہوتا ہے، جو کچھ ہم اس میں فیڈ کرتے ہیں اس کا جواب ملتا ہے ہمیں آؤٹ پٹ کے اندر۔ دوسری جنگ عظیم میں جدید کمپیوٹر کی جو ایجاد ہے اس کی ضرورت محسوس ہوئی۔ پہلے والے جو کمپیوٹر تھے وہ بہت بڑے ہوتے تھے، کبھی کبھار ان میں کرنٹ سے وہ جل بھی جاتے تھے اور وہ زیادہ جگہ بھی پکڑ لیتے تھے۔ لیکن اب جو زمانہ آگے چلتا رہتا ہے، نئی تحقیق ہوتی رہتی ہے اور نئے نئے کمپیوٹر ایجاد ہوتے ہیں، اور اب تو وہ پہلی نسل کا کمپیوٹر بھی، دوسری نسل کا بھی اور تیسری نسل کا بھی اب
चलता नहीं है। 1960 में पहली नस्ल का वो कंप्यूटर आया, फिर 1960 तक तीसरी नस्ल का आया, उसके बाद फिर फोर्थ और फिफ्थ नस्ल का कंप्यूटर भी हमारे सामने है। आप देखते होंगे अब तो चिप का भी इजाद हुआ है, और चिप जो होती है उसकी लंबाई चौड़ाई तो आपको मालूम होगी, 1 सेंटीमीटर का चौथाई हिस्सा होता है। वो मामूली सा समझो, 1 सेंटीमीटर का चौथाई हिस्सा जो होता है चिप, उसमें 64,000 बाइनरी सिस्टम रिकॉर्ड होते हैं, मामूली सा। अब खुद अंदाजा लगाएंगे कि किस तरह के कंप्यूटर आज बनाए जाते हैं लैपटॉप वगैरह की शक्ल में। अब तो हर काम कंप्यूटर से ही चलाया जाता है, जिंदगी के हर शोबे में। हमारा जो मोबाइल फोन है, जो हम रोज इसका इस्तेमाल करते हैं, इसमें देखते हैं आपके ये भी मोबाइल कंप्यूटर से ही चलता है। और इसी तरह कारखानों में, हवाई जहाज चलाने में, खलाई सफर में, कारखानों में, गोया कि जिंदगी के तमाम शोबों में इसका इस्तेमाल होता है। बाकी इसके अंदर जो कुछ सवालात हैं, तो यहाँ मैं इस सबक में जो मुश्किल अल्फाज हैं वो आपके सामने बताता हूं। तो इसका एक सवाल है हमारे पास, बरकियाती का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक, ये उर्दू अंग्रेजी का लफ्ज है। इसी तरह कारकर्दगी का माना है कारगुजारी, और कारगुजारी इसी तरह है हमारे पास अलामतें का मतलब है जमा अलामत की। इसी तरह है तख्लीक करना, पैदा करना, खालिक पैदा करने वाला, हरारत रोशनी, खारिज करना, निकालना, बाहर करना, मॉडल नमूना, शाई चीज। तो सवाल है अब हमारा यहाँ पर एक कंप्यूटर किससे कहते हैं, आपको तो सवालात का जवाब देना होता है। तो मैंने बोर्ड पर भी लिखा है, कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो हिसाब लगाने का काम करती है, ये जोड़ और गठा का काम करती है, ये एक बरकियाती जहन है। ये है पहले वाले सवाल का जवाब। अब दूसरा सवाल है इसका, कंप्यूटर से क्या क्या काम लिए जा रहे हैं। आजकल हर काम कंप्यूटर से किया जाता है, आजकल हर काम कंप्यूटर से किया जाता है। हवाई जहाज चलाने में, खलाई सफर में, छापखानों में, कारखानों में, बैंकों में, यानी जिंदगी के हर शोबे में इसका इस्तेमाल होता है। और तीसरा सवाल है, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कब बना। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर 1919 में बना। इसी तरह चौथा सवाल है यहाँ पर, एक कंप्यूटर को कितने हिस्सों में बांटा जा सकता है, न आज के दौर में कितनी किस्म के कंप्यूटर बनाए जाते हैं। आज के दौर में सुपर कंप्यूटर यानी 3 किस्म के कंप्यूटर, यानी डिजिटल कंप्यूटर तो पहले था, फिर एनालॉग, डिजिटल को तो करते हैं इस्तेमाल हम हिसाब किताब लगाने में, और एनालॉग को करते हैं नाप तोल में इस्तेमाल। लेकिन इसके अलावा जो कंप्यूटर आजकल बनाए जाते हैं वो सुपर कंप्यूटर है, हाइब्रिड कंप्यूटर है, क्वांटम कंप्यूटर है, ऐसे किस्म के कंप्यूटर आज बनाए जाते हैं। इस बोर्ड पर भी लिखा है। इसी तरह पांचवा सवाल है, एक कंप्यूटर को कितने हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक कंप्यूटर को 5 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला हिस्सा जो है इसका वो इनपुट का है, दूसरा हिस्सा जो है वो मेमोरी का है, और तीसरा हिस्सा जो है वो हिसाब किताब का हिस्सा है, और चौथा हिस्सा इसका कंट्रोल यूनिट है, और पांचवा इसका आउटपुट है। तो इसी तरह तीसरी नस्ल का कंप्यूटर किस दौर तक चला,
تیسری نسل کا کمپیوٹر کتنی مدت استعمال ہوتا رہا؟ تیسری مدت کا جو کمپیوٹر ہے وہ 1960 سے 1970 تک استعمال ہوتا رہا، یعنی 10 سال میں اس کا استعمال ہوا۔ تو باقی خدا آپ کو تندرست رکھے، سلامت رکھے، اپنی صحت کا خیال رکھیں، باقی وسلام۔